بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب، جو خانہ کعبہ کے متولی اعظم اور قریش کے سردار تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ منت مان لی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ اب یہ منت کو پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے چلے۔ خاندان و قبیلے کے لوگوں نے اور دیگر بھائیوں نے بھی اصرار کیا کہ ایسا نہ کریں، مگر سردار عبدالمطلب وعدے کے پکے تھے۔ عبدالمطلب بھی منت پوری کرنے کے لیے بضد تھے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں، بلکہ مکہ سے باہر ایک کاہنہ اور جادوگر عورت رہتی ہے، اس کے پاس چلیں، شاید کوئی راہ نکل آئی۔ اس زمانے میں ایسی ہی عورتوں اور مردوں کا بول بالا تھا، کیونکہ دین ٹوٹ چکا تھا۔ خیر، عبدالمطلب چند لوگوں کے ساتھ اس کاہنہ عورت کے پاس گئے۔ اس عورت کا حلیہ ایسا خوفناک تھا کہ اس کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے۔ سردار عبدالمطلب نے اس سے پوری صورتحال بیان کی تو اس عورت نے کہا کہ 10 اونٹوں کو ایک طرف رکھو اور عبداللہ کو ایک طرف، اور قرآن اندازی کرو۔ اگر قرآن اونٹوں کے نام نکل آتا ہے تو اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر قرآن عبداللہ کے نام آتا ہے تو 10 اونٹوں کا اور اضافہ کر دو۔ اس طرح اضافہ کرتے رہو۔ چنانچہ سردار عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا۔ جب 10 مرتبہ اس طرح قرآن اندازی کی تو اونٹوں کے نام قرآن نکلا تو اونٹوں کو قربان کیا گیا اور حضرت عبداللہ کی جان بچی، بلکہ اللہ کی طرف سے غیبی انتظام تھا کہ لڑکوں کو ذبح کرنے کی بری رسم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بدھو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے 2 ذبیحوں کے بیٹے کہہ کر پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 ذبیح کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح میرے والد محترم عبداللہ۔ گویا یہ غیبی انتظام تھا کہ جس خاندان سے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی، وہ خاندان شروع ہی سے قربانیوں والا ہو۔ یہ کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، بلکہ اپنی جان اور مال کی قربانی برابر دیتا آیا ہے، اور بعد میں بھی دین کی خاطر عظیم الشان قربانیاں پیش کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کیا۔